اچھا، اور آگے بڑھتے ہوئے اس پہ بات ہو گئی، ایک اور بھی کل ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور ناظرین وہ ہے، بیرسٹر عبدالعزیز ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق الیکشن کمیشن پاکستان سے ایک فیصلہ آتا ہے جو کہ بھی مختصر اور سادہ الفاظ میں یہی ہے کہ ہر جماعت پابند ہوتی ہے ایک مقررہ میعاد میں اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز کرانے کی، انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کی، اور اگر وہ جماعت نہ کرے، اس مقررہ مدت میں الیکشنز نہ کروائے، تو جو متعلقہ ادارہ ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ جماعت کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اس جماعت سے انتخابی نشان لے سکتا ہے۔ نو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بارے میں پی ٹی آئی کو ریمائنڈ کرایا، کو بتایا کہ آپ نے اس مدت میں اپنے الیکشنز نہیں کروائے، آپ کروا لیجئے۔ پی ٹی آئی نے نہیں کروائے، انہوں نے پھر ریمائنڈ کروایا لیکن پی ٹی آئی نے نہیں کروایا۔ یہ کیس چلا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ قصہ مختصر یہ کہ پھر اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورژن یہاں سے یہ آتا ہے کہ اس کے بعد جب اس میں ہیئرنگ شروع ہوئی تو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات پر کنونس کر لیا کہ نہیں سر، ہم تو الیکشنز کروا چکے تھے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کو مان بھی لیا، وربلی یہ کہا کہ ہاں یہ بات ہم مانتے ہیں آپ کی۔ اس چیز پہ اب ریٹن آرڈر، تحریری فیصلہ کل آنا ہے۔ یہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ہمیں کنونس کر لیا اور معاملہ ختم۔ یہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں کنونس نہیں کیا اور آپ کا جو انتخابی نشان ہے یعنی کہ بلہ یہ آپ سے واپس لیا جاتا ہے۔ یہ اس کیس کو تو خود بیرسٹر گوہر صاحب نے ہی دیکھا ہے تو بہت ریلیونٹ ہے، ہم سے بات کر رہے ہیں۔ سر اب یہ بتائیے کہ کل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا ان دو میں سے؟ دیکھو بادامی صاحب، بڑا عرصہ تو رکھا ہے خدشات کا، تو ہمیں ہر وقت ایک خطرہ تو ہمارا ہی رہتا ہے سارے ان سلوکات میں، کیونکہ یہ تو ایک ایسا کیس ہے جس میں ہمیں انہوں نے نوٹس دیا تھا۔ ایک چیز تو آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے جب ہم نے جون 2022 میں اپنے الیکشن کروائے، انٹرا پارٹیز الیکشن، اس انٹرا پارٹیز الیکشن کے سارے ڈاکومنٹیشن ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کر لی اور ڈاکومنٹس فائل کر لیے۔ انہوں نے ڈاکومنٹس میں ڈیفیشنسی دکھائی تھی، وہ یہ تھی کہ یہاں سٹیمپ نہیں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ نہیں لگا ہوا ہے، اور اس میں سے فلاں ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ اٹیچ نہیں ہے، اس طرح نہیں، اویلیبل نہیں۔ اچھا، ڈیفیشنسی کا کیس بنا کے الیکشن کمیشن نے ہمیں بھیجا، اور بعد میں جب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیس چلا اور جس میں ہم پیش ہو گئے تو الیکشن کمیشن نے ان کو اورلی 100% ریزالو کر لیا تھا، جس کے بعد میں نے بھی اور علی ظفر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی، یہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں بھی آیا تھا۔ اس کے بعد یہ سپٹمبر کی بات ہے، 30 اگست کو بھی ہیئرنگ ہوئی، 13 سپٹمبر کو۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک لیٹر دے دیا 18 اکتوبر کو، پھر ایک لیٹر دے دیا 31 اکتوبر کو، پھر 2 نومبر کو چیف الیکشن کمشنر نے خود میڈیا کے سامنے یہ فرمایا کہ یہ بیٹ کا نشان بھی ان کا ہے اور بلہ بھی ان کا ہے اور یہ بیلٹ پیپر بھی رہے گا، اور یہ کیس پوری تفصیل کے ساتھ۔ پھر ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ان سے ذکر کیا۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو کیا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو جو بات ہو گئی وہی فیصلہ کرا جائے، کل کیا ڈر ہے پھر آپ کو؟ نہیں، ہمیں ڈر تو ضرور رہتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر اتنا سمپل رکھنا تھا، جو آپ نے اورل آرڈر کر لیا تھا، تو پھر آپ نے اتنے عرصہ کیوں رکھا؟ جب آپ نے سپٹمبر میں اس کو سنا، اگست میں اس کو سنا، اور آرڈر آپ نے ریزرو کرنا تھا، ڈیٹیل آرڈر دینا تھا، تو ہم نے آپ کو ایک لیٹر دے دیا 18 اکتوبر کو کہ آپ ہمیں سرٹیفائڈ کاپی دیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ دیکھیں نا گوہر صاحب، ان دو میں سے کوئی فیصلہ ہوگا نا، ایک تو یہ کہ آپ کے حق میں آ جائے تو بات ختم، مبارک ایڈوانس میں۔ اگر نہیں آتا دین واٹ؟ اگر وہ کہتے ہیں نہیں صاحب آپ نے الیکشن نہیں کرایا، ہمارے کاغذوں کے مطابق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے پارٹی میں الیکشن کرا تھا، ہینس آپ کا بلے کا نشان آپ سے لے لیا جاتا ہے، تو اب پھر کیا کریں گے؟ میرا دیکھیں، بلے کا نشان تو میرا خیال ہے وہ نہیں لے سکتے، جس طرح کہ عوامی مسلم لیگ سے انہوں نے نشان لے لیا تھا، اور کیونکہ اس کی ریزن یہی تھی کہ عوامی مسلم لیگ سے اس لیے لے لیا تھا کہ ان کا کوئی ورکر سپورٹر نہیں تھا، انہوں نے کبھی الیکشن نہیں کیے تھے، کبھی انہوں نے اپنا انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کبھی نہیں کیے تھے۔ ہمارا سچویشن ڈفرنٹ ہے۔ ورس کم ورس اگر الیکشن کمیشن ہمیں کہے گا تو یہ الیکشن کمیشن ہمیں کہہ سکتا ہے کہ آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کراؤ، نہ کہ یہ کہ جی ہم نے آپ کو جو ہے نا بلہ روک لیا۔ بلہ تو الاٹمنٹ ہمارے اور کیا نیا الیکشن کرانے میں اس وقت آپ کو کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمارے ورکر اور سپورٹر اور جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی ضرورت ہے، ان کے ایبسنس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے ورکر سپورٹر کو باہر نہیں جانے دے رہا، ان کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی ان کو کنونشن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، وہ ایزی سے آ نہیں سکتے۔ ہمارے ایون مانسہرہ میں جو کنونشن ہونا تھا وہاں سے کرسیاں اٹھائی گئی۔ اینڈ آلسو آپ کو ایک لیگل مسئلہ اس وقت یہ بھی ہے، اگر عدالت نے، اگر الیکشن کمیشن نے کل کہہ دیا کہ دوبارہ الیکشن کروائیں
تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی مختلف مقدمات میں ہیں، ایک میں سزا ہو گئی، ایک میں ضمانت میں، فلاں فلاں، تو اب ان کو چیئرمین الیکٹ کرانے میں بھی قانونی رکاوٹیں آئیں گی پارٹی کا چیئرمین، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے قانونی رکاوٹ تو نہیں آنی، لیکن یہ قانونی رکاوٹ بنا کے کہیں گے کہ یہ قانونی رکاوٹ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق ہی صرف کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے ایم این اے اور ایم پی ایس کے لیے، سینیٹرز کے لیے، لیکن پارٹی قیادت کے لیے بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق وہ اپلیکیبل ہیں۔ وہ اس ڈسکوالیفیکیشن جو کنوکشن ہے اس پہ وہ ڈسکوالیفیکیشن اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو بنا سکتا ہے، جو ہمیں یہ کہے گا اپنے اورل آرڈر کے باوجود کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرو، یا الیکشن کمیشن اگر ہمیں کہے گا کہ یہ ہم نے سارا ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اگر الیکشن کمیشن اپنے اورل آرڈر کو چھوڑ کے ایک ریٹن آرڈر ہمیں اس کے باوجود دے رہا ہے، پھر ہمیں خدشہ ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں کوئی مسئلہ کرے گا اس پہ۔ بہت بہت شکریہ۔ کل کیا کیا ممکنات سے بات کریں گور علی خان، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تو یہ دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ کے ہی جج صاحبان اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹ کے ہی ایک اور جج یعنی کہ جسٹس مظاہر علی بن نقوی صاحب کے حوالے سے اس وقت جو ان پہ الزامات ہیں اس کی سماعت جاری ہے، اور آج اس میں ایک قدم معاملہ آگے بڑھا ہے، یعنی کہ آج جسٹس مظاہر علی بن نقوی صاحب کو ایک اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کو 14 دنوں کی مہلت دی گئی ہے کہ آپ 14 دنوں میں اس کا جواب داخل کیجئے۔ اب 14 دن بعد اس پر دوبارہ سماعت ہوگی، تو یعنی کہ آج ایک ممکنات یہ بھی تھی کہ دوسرا شو کاز نوٹس جاری نہ کیا جاتا اور جج صاحب کو مظاہر نقوی صاحب کو الزامات سے بری ذمہ قرار دے کے بات آگے بڑھ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج معاملہ ایک قدم آگے بڑھا ہے، 5 اس میں افراد ہوتے ہیں، اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا اطلاعات کے مطابق ان کا اختلافی نوٹ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شو کاز نوٹس جاری نہ کیا جائے، باقی 4 جج صاحبان سمجھتے تھے کہ جاری کیا جائے، اور یہی ہوا۔ یہ ہے عدالت کے معاملات۔ اب آتے ہیں مختلف سیاسی معاملات پر، اور سیاسی معاملات میں مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کئی حوالوں سے زیر بحث ہے، اور آپ نے استحکام پاکستان پارٹی کی الگ الگ شمولیتیں تو دیکھی ہیں کہ کبھی فاروق حبیب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے جناب فلاں کہہ دیا، تو علی نواز اعوان صاحب آئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا، اور وہ ساری